بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عاطر علی سید اور شعر و شاعری کی دنیا سے، اردو ادب سے ایک طویل عرصے سے ایک تعلق وابستہ ہے، اور اس تعلق کو مزید مستوار کرنے کے لیے میں نے ایف ایم ریڈیو کی دنیا کو چنا، اور ریڈیو پہ ایک پروگرام کرتا ہوں میں شعر و شاعری کا، جس کا نام ہے مسافت شب، اسلام آباد اسٹیشن سے FM 100 کے، اور جس میں کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ اس ماڈرن دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جو نوجوان نسل ہے میرے جیسی، اس کو اس طرف راغب کیا جائے کہ شعر و شاعری کی دنیا کیا ہے، اور شعر و شاعری میں اردو کی کتنی خوبصورتی ہے، اردو لینگویج کی کتنی خوبصورتی ہے، اردو زبان کی کتنی خوبصورتی ہے، اور کتنا مزہ آتا ہے جب کہ ہم الفاظ کو ایک ربط میں سنتے ہیں اور ان کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ الفاظ ایک موتی ہیں، ہر لفظ ایک موتی ہے، قد و قامت کے ساتھ ہے، اس کا ایک مطلب ہے، اور اس کو ہم ایک شخصیت دے دیتے ہیں جب ہم اس کو ایک مصرعے میں لے کر آتے ہیں. ایک مالا کی طرح وہ الفاظ پروے جاتے ہیں اور ایک شخصیت بن جاتی ہے، ایک مصرع. اور شعر و شاعری کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ کہ ایک مکمل داستان کو آپ ایک شعر میں جو ہے وہ قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. اگر آپ ایک اس کی مثال کے دریا کو کوزے میں کیسے قید کیا جاتا ہے، اگر حقیقی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو کوئی ایک شعر اٹھا لیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ دریا کو کوزے میں کیسے قید کیا جاتا ہے. اور اس کی طرف رجحان اسی لیے بنا کہ اس کو پڑھنے میں مزہ آیا، شاعری کو کرنے میں مزہ آیا، الفاظ کو سمجھنے میں مزہ آیا. پروگرام میں کرتا ہوں FM 100 کے اسلام آباد اسٹیشن سے، مسافت شب کے نام سے بھی پروگرام ہے، جس پروگرام میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ کسی ایک ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے. اور میری کاوش ہمیشہ یہ ہوا کرتی ہے کہ ٹاپک کوئی سوال نہ ہو، کوئی جملہ نہ ہو، ایک لفظ ہو، اور اس میں زیادہ تر کیفیات کو جو ہے وہ زیر بحث رکھا جائے. انسانی زندگی میں جو کیفیات یا انسان کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے. اور اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک 3 گھنٹے کے پروگرام میں 1 گھنٹہ مجھے اس کیفیت کے بارے میں سوچتے ہوئے بولنا ہے، اور وہ جو الفاظ فی البدی الہامی طور پر آتے ہیں اور ایک لفظ کو لے کر چل رہے ہیں، ان کو بیان کرنے میں مزہ آتا ہے. اور اس کے بعد جب لوگوں کی جانب سے مجھے جواب ملتے ہیں یا کچھ سننے کو ملتا ہے تو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ مختلف اذہان کیسے سوچتے ہیں، ایک لفظ کو لے کر مختلف اذہان میں کیا کچھ ابھرتا ہے اور وہ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کسی بھی بات کو. اور ایک بڑے مزے کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے پروگرام میں ٹاپک رکھا تھا قربانی. تو ایک صاحب نے جو کال کی اور انہوں نے اس ٹاپک پہ جو بات کی وہ یہ کی کہ قربانی کی کھالیں مستحق لوگوں کو دینی چاہیے. تو جبکہ وہ سیکریفائس پہ میں نے جس ذہن سے وہ بات کہی تھی یا میں لے کر چل رہا تھا وہ سیکریفائس تھا. تو یہ میرے لیے بڑا لرننگ پروسیس ہے. میں یوں کہوں گا کہ جب ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر آواز بہت جگہ سفر کرتی جا رہی ہے ہوا کے دوش پر، اور لوگ سن رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے ایک رسپانس مل رہا ہے شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ، سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک پروگرام میں اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ شعر سنا رہے ہیں، نظم سنا رہے ہیں، غزل سنا رہے ہیں، اور ایک کال آتی ہے اور وہ بھی آپ کو نظم سناتے ہیں، شعر سناتے ہیں. تو وہ محفل عرصہ دراز سے ایسی محفلیں چلتی آ رہی ہیں، اور لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو ایسی محفل کو پسند کرتا ہے. وہ کچھ لوگ ایسی محفل سے بور بھی ہو جاتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جائے، کہ اگر کسی کو بہت زیادہ شعر و شاعری بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو کچھ ایسی باتیں بھی ہوں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کو بھی سنیں اور اس کو بھی پسند کریں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور جن لوگوں کو شعر و شاعری پسند نہیں ہوتی، میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شعر و شاعری سمجھ نہیں آتی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو شعر کی سمجھ آ جائے اور کہیں پر آپ نے اپنی زندگی میں اس کیفیت کو دیکھا اور آپ واہ نہ کہیں. ٹھیک ہے، تو شعر میں جب آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو حقیقی زندگی میں دیکھتے ہیں
تو پھر آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ واقعی میں شعر و شاعری جو ہے وہ بڑا کچھ اپنے اندر لے کر چلتی ہے. جن کو سمجھ نہیں آتی وہ اس کو بور کہہ دیتے ہیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے ٹاپکس کے ساتھ بھی چلیں, کچھ موسیقی بھی پروگرام کا ظاہر ہے کہ حصہ ہوتی ہے ریڈیو پہ, تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی میری کوشش ہمیشہ سے ہوا کرتی ہے. دیکھیں, شعر و شاعری میں کوئی موضوع ایک کوئی اسپیسیفک موضوع کسی بھی شاعر کو آپ کہیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک موضوع جو ہے وہ رکھ کے کہیں کہ میرا یہ پسندیدہ جو ہے وہ شعر ہے یا ٹاپک ہے, موضوع ہے. در حقیقت شاعری ایک الہامی چیز ہے اور ایک انسپریشن ہے, رومانس ہے, قدرت کا رومانس ہے. جب آپ انسپائر ہوتے ہیں کسی چیز سے, جب آپ بہت شدت سے کسی چیز کو فیل کرتے ہیں تو آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے پاس اگر یہ الفاظ کا ایک ذخیرہ موجود ہے تو آپ اس کو ایک خوبصورت ربط دے دیا کرتے ہیں. وہ آپ کی اس کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے. غالب نے کہا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, اس وقت وہ ایک ایٹیٹیوڈ کے مقام پر تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں جنت کی حقیقت کیا ہے, دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, اور وہاں پر قدر ڈپریشن نظر آ رہا ہے کہ مطلب جو بھی اس کا مطلب آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ شاعر کسی بھی شاعر کی آپ شاعری پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کہیں پر بہت اچھا ایک رومانس ہے, کہیں پر بہت ڈپریشن ہے, کہیں پر وہ قدرت کو لے کر بات کر رہے ہیں. تو کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک ہو ہی نہیں سکتا کسی شاعر کا کہ وہ یہ کہے کہ میرا یہ موضوع پسندیدہ ہے. وہ مختلف کیفیات کو ہمیشہ لے کر چلتے ہیں. پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ خوش ہو کر بیان کیا جا رہا ہے یا درد کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے شعر کہا جا رہا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شعر و شاعری کسی ایک چیز کی ترجمانی کرتی ہے یا کوئی بھی شاعر کسی ایک موضوع کی طرف راغب ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, میرا یہ ماننا ہے. شاعری ایسے ہے کہ آپ رات کے کسی پہر میں لیٹے ہیں اور کوئی ہے جو آپ کو اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے لکھو, میں ہوں تمہارے سامنے ایک قد و قامت کے ساتھ, ایک نظم کی شکل میں, غزل کی شکل میں, چند اشعار کی شکل میں, اور مجھے لکھو. اور آپ کو لکھنا ہے, اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ایک شخصیت دینی ہے. شاعری اسی طرح ایک تخیل کی دنیا, ایک تصور کی دنیا, اور تصور کے زور پہ انسان کو ایک آزادی, تخیل کی دنیا میں خیالات کی آزادی کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس تصور میں آپ کہاں اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں اور چند الفاظ ایک صفحے پہ لے آتے ہیں اور ان کو ایک ربط دیتے ہیں. شاعری آپ کو یہ بتاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا کوئی بہت دکھی سا شعر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو یوں محسوس ہو کہ اس کے ساتھ زندگی میں یہ ہوا تھا. یہ ضروری نہیں ہے. انسان تصور کے زور پہ کسی بھی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے, اور پھر اس کو وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے, بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا. اور کئی اجنبی میری راہ میں کئی اجنبی تیری راہ میں میرے پاس سے یوں گزر گئے, جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی تیرا نام لے کر پکار لو. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی گزرا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے کہا ہوگا وہی ہے, پکار لو. یہ تصور کے زور پہ محسوس کیا جا سکتا ہے. تو شاعری میں یہ خوبصورتی ہے کہ تخیل کی دنیا میں ایک امیجنیشن کو یہ پوری طرح ڈیفائن کرتی ہے, اور امیجنیشن آپ کو شاعری کرنے پہ مجبور کرتی ہے, اور شاعری خود آپ کو بتاتی ہے کہ اب آپ نے اس نظم کو لکھنا ہے. مایوسی, دیکھیں مایوسی کا تو تعلق ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے. یہاں پر میں یوں کہوں گا کہ آپ ڈپریشن یا ٹینشن کیا چیز ہے, ایک ہیپننگ کا ریئیکشن جو ہے وہ ٹینشن ہے. کوئی آپ کو ٹینشن دے نہیں سکتا. میں آپ کو کچھ بھی کہوں گا تو آپ اس کا رسپانس مجھے جو دیں گے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے رسپونڈ کیسے کیا کسی چیز کو. اس کی مثال میں
یوں دوں گا کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گلی کے نکڑ پر ایک پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ اس کی بات کو بالکل بھی، آپ کے نزدیک وہ بات کچھ بھی نہیں ہوگی اور آپ چلے جائیں گے، آپ اس کو اگنور کریں گے۔ لیکن وہیں اسی نکڑ پہ اگر آپ کا محلے دار کھڑا ہوا ہے ایک کاٹن کا سوٹ پہن کے اور وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ اس سے دست و گریباں ہو جائیں گے۔ یعنی کہ سیم الفاظ، ایک طرح کے الفاظ، آپ ان کو جیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں سامنے سے، وہ کس طرف سے آ رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ تو اس میں شعر و شاعری کا کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان سے ایک مایوسی کا عنصر آتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو سمجھتے ہیں، مومن خان مومن نے کہا تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آپ اس شعر کو جس معنی میں نکالنا چاہیں آپ اس کا مطلب نکال سکتے ہیں۔ ایک حقیقی عشق بھی بیان کر سکتا ہے یہ آپ کو مجازی عشق بھی بیان کر سکتا ہے، یہ آپ کو والدین کی محبت بیان کر سکتا ہے، بچوں کی محبت بیان کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو، یہ ہمارے اپنے اوپر، ہر انسان کے اپنے ذہن کے اوپر یہ بات ہے کہ وہ اس کی ترجمانی کیسے کرتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتا ہے اس چیز کو، کہ جو وہ سن رہا ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے، وہ ادھر حقیقت ہے کیا۔ اور آپ الفاظ کو انجوائے بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، آپ کو دنیا کی سمجھ میں آتی ہے۔ اقبال نے ایک پورا فلسفہ دے دیا خودی کا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب کوئی اس کو یہ سمجھے تیرا دل تو ہے صنم، کہ صنم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو اقبال کا قصور تو نہیں ہے نا۔ اقبال نے تو صنم پتھر کو کہا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے پتھر سے محبت ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لیکن کوئی انٹرپریٹ کرنے والا اس کو یہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے کہ صنم کو مخاطب کیا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ آشنا کا مطلب نہیں پتا ہوگا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے پوری طرح انٹرپریٹ کیا جائے الفاظ کو، ان کے معنی سمجھے جائیں، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ شاعر در حقیقت کہہ کیا رہا ہے۔ اور داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو، جان ایلیا۔ جب آپ ایسے اشعار کو پڑھتے ہیں، اور جان ایلیا کا ایک اور شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، میرے مزاج میں بھلا کیوں دخل دے کوئی، میرا خیال ہے کوئی شعر ادھر ادھر ہو گیا۔ اب یہ ایک انتہا، ڈپریشن کا شاعر کہا جاتا ہے جان ایلیا کو، تو ان کے دو رائے تو ہے نہیں کہ وہ کچھ اور بات کر رہے ہوں گے، لیکن وہ اس چیز کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک حد آ جاتی ہے تو اس کے بعد کیسے ایک چیز کو ختم کرنا ہے میں نے، اور میں نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ میں اب لاپرواہ ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا کسی سے، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت۔ تو میں نہیں کہوں گا ہرگز کہ اس میں میرے چہرے پہ آپ کو کہیں سے مایوسی نہیں نظر آ رہی ہوگی، تو مایوسی ہرگز نہیں ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب سے ایک پرانی رفاقت اور ایک پرانی دوستی، اور میرے استاد بھی ہیں، مینٹور ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور اس فیلڈ میں آنے پہ مجھے سب سے زیادہ موٹیویٹ قاسم علی شاہ صاحب نے کیا تھا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو مجھے کمپلیمنٹ ملا آواز کا، وہ قاسم صاحب کی طرف سے ملا، کہ ان کا ایک جملہ جو میرے کانوں میں آج تک گونجتا ہے وہ یہ تھا کہ عاطر تمہاری آواز میں بہت انرجی ہے، اور میں اس انرجی کی تلاش میں جو ہے میں نے اس ہوا کو لہروں کے دوش پہ چھوڑ دیا، اور اس انرجی کا رسپانس دیکھ رہا ہوں میں الحمدللہ۔ اور قاسم علی شاہ صاحب نے میری کتاب کی اناؤنسمنٹ دے دی تھی میرے اپنے پیج پہ 2016 میں کہ عاطر کی کتاب آنے والی ہے، لیکن میں اس کتاب کو ابھی تک شاید اس قابل میں نے نہیں سمجھا کہ میں اس کو چھاپ سکوں، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میں الفاظ کو پڑھتا ہوں، صفوں کو پلٹتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ابھی کچھ رہتا ہے، ابھی مزید مجھے کچھ بنانا ہے۔ اور انشاءاللہ جب مجھے یہ لگے گا کہ اب اس قابل بن چکا ہوں میں کہ مجھے یہ چیز دنیا کے سامنے لے آنی چاہیے، بتا دینی چاہیے، دکھا دینی چاہیے، تو میں ضرور اپنی کتاب شائع بھی کروں گا۔ کچے ذہن، ابھی بھی کچا ذہن ہے شاعری کے حوالے سے، دوسرے شعراء کو پڑھتا ہوں جب تو لگتا ہے کہ ابھی مجھے کچھ نہیں آتا، اور
اس لیے میں نے اپنے ریڈیو پروگرامس میں کبھی اپنی شاعری نہیں سنائی، کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں. لیکن چونکہ آپ کا ایک اصرار ہے تو اس وقت بھی کچا ذہن تھا، ابھی بھی کچا ذہن سمجھتا ہوں، تو کچھ الفاظ تھے جن کو رب دینے کی کوشش کی تھی. پانی جھرنے نیلی جھیلیں، آنکھیں رات پہ روتے سپنے. پانی جھرنے نیلی جھیلیں، آنکھیں رات پہ روتے سپنے. جھرنے ندیوں میں بہہ جائیں، خواب آنکھوں ہی میں رہ جائیں. ازل سے یہی ہوتا آیا، پیار کو رانجھا کھوتا آیا. سسی دریا پار نہ پہنچی، قیس کو جنگل ہی میں پایا. جھرنے ندیاں میں بہہ جاتے ہیں، خواب آنکھوں ہی میں رہ جاتے ہیں. کوئی کسی کا درد نہ جانے، ندیاں آنکھیں بھی بیگانے. کوئی کسی کا درد نہ جانے. پیار نہ کرنا پیار ہے دھوکا، ہم نے بھی تو کھا رکھا ہے. پیار نہ کرنا پیار ہے دھوکا، ہم نے بھی تو کھا رکھا ہے. اب کی بار بھی ایسا ہوگا، یہ سمجھاتے ہیں بیگانے، پر کوئی کسی کا درد نہ جانے. ریت کے ٹیلے خواب ہمارے، بارش کی بوندیں چار چفیرے. برس برس کے نہ تھکتی یہ، بہہ گئے ٹیلے تیرے میرے. سچ کی بات کو کوئی نہ مانے، پر کوئی کسی کا درد نہ جانے. میں تم آنکھیں بند کر لیں گے، میں تم آنکھیں بند کر لیں گے. خوابوں کو تھوڑا نم کر لیں گے، پھر جھرنے آنکھوں سے بہہ نکلیں گے، اور جا کے ندیاں سے لپٹیں گے. ہم تم ایک ہی جانب بہتے، موجیں ساحل کی ہو جائیں گے. ایک دوجے میں کھو جائیں گے، سپنے پورے ہو جائیں گے، سپنے پورے ہو جائیں گے. میں یہ کہوں گا اس حوالے سے کہ شاید میری جینز میں یہ بات شامل ہے. میرے والد صاحب بھی شعر و شاعری سے بڑا شغف رکھتے ہیں، اور ان سے بھی سنتا آیا، اور کچھ لکھتے بھی ہیں، وہ اکثر ہمیں سناتے رہتے ہیں. تو ان کی جانب سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو بھی ملا. اور اس کے علاوہ شاعری کو پڑھتے ہوئے بہت سارے شعراء ہیں جن کو میں نے کافی پڑھا، اور میں ان سے انسپائرڈ کہہ سکتے ہیں ہوں، بالکل ضرور ہوں. امجد اسلام امجد صاحب کو بہت پڑھا میں نے، ناصر کاظمی کو پڑھا میں نے، افتخار عارف کو پڑھا، اور علامہ اقبال، مرزا غالب، میر تقی میر. یہ کہنا کہ یہ میری انسپائریشن ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جملہ ہے، کیونکہ شاعری کا آغاز اور اختتام سب کچھ وہ ہیں. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا. تو یہ لوگ جو ہیں حفیظ جالندھری اور اکبر الہ آبادی، مطلب اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی، لیکن اس فیلڈ میں آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ بہت سارے شعراء ہیں جن کو میں پڑھ چکا ہوں. لیکن یہ کہ سب کی جتنے ہمارے پرانے شعراء گزرے ہیں، ان کی شاعری جو ایک اچھا شعر لگے. میں بیسیکلی شاعر سے زیادہ شاعری سے انسپائر ہوتا ہوں. جو شعر مجھے اچھا لگے گا یا دل کو بھا جائے گا، جو نظم دل کو بھا جائے گی. صوفی تبسم صاحب کی شاعری بڑی زبردست میں نے ہمیشہ پائی ہے. ابن انشا کی شاعری بہت اچھی پائی ہے. اور جو شعر، جو نظم، جو غزل دل کو بھا جائے، میرا خیال ہے انسپائریشن وہی ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ مجھے اس میں ایک بات یاد آتی ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کا نام نہیں لوں گا. ایک ریڈیو اسٹیشن پر میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور انہوں نے میرا آڈیشن لیا. ان کا جملہ ہی اس سوال کا جواب ہے. انہوں نے میرا آڈیشن لے کر مجھے جو پہلا جملہ انہوں نے مجھے کہا، جو بھی پروڈکشن مینیجر تھے، خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کو میں نے تسلیم کر لیا، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، رب تعالیٰ کی دین ہے. اور الحمدللہ اس کو بہتر بنانا یا اس کو
لہجے کے اوپر کام کرنے کی کاوش کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں میرے لہجے میں فرق آئے، میرے جو ہے ایکسنٹ میں فرق آئے، الفاظ کی ادائیگی بہتر ہو اور الفاظ بہتر طور پہ ادا کر سکوں، اور جو الفاظ کا حق ہے وہ ادا کر سکوں۔ آواز کو تو میرا خیال ہے ہمارے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے کہ ہم کسی طور بدل سکیں یا اس میں کچھ چینجنگ لا سکیں، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ادائیگی کو بہتر کر سکتے ہیں، الفاظ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔